علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اللہ والو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر آدمی کم و پیش پریشان ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو پریشان ہے وہ اپنی پریشانیوں کا حل ان اسباب کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، یا ان اسباب کے اندر اپنے پریشانیوں کے حل کا متلاشی ہے جن اسباب کے اندر اللہ رب العزت نے پریشانیوں کا حل رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ پریشانی ہے، تکلیف ہے جس سے وہ گزر رہا ہے، ایک تو یہ مصیبت ہے، اور مصیبت کے اوپر دوسری مصیبت کیا ہے کہ وہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال برباد کر رہا ہے ان اسباب کو ٹٹولنے میں، ان اسباب کو کھنگالنے میں جس میں اللہ رب العزت نے پریشانیوں کا حل ہی نہیں رکھا۔ تو انسان بے شک آہستہ چلے، اس کی رفتار آہستہ ہو، لیکن منزل جو ہے وہ سیدھی ہو، راستہ سیدھا ہو، تو انسان کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والو آج مصیبت کے اوپر مصیبت یہ ہے کہ ایک تو پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور دوسرا ہم اپنی پریشانیوں کا حل ان اسباب کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں جن اسباب کے اندر اللہ رب العزت نے پریشانیوں کے حل کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کا حل اعمال کے اندر رکھا ہے۔ کن کے اندر رکھا ہے؟ اعمال کے اندر رکھا ہے۔ پھر مصیبت پہ بڑی مصیبت یا المیہ کے ساتھ بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اعمال والی زندگی کسی حد تک گزار بھی رہے ہیں، یعنی اعمال کر بھی رہے ہیں، تو وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال کے اوپر اللہ نے قبولیت کی مہر ہی نہیں لگائی، یا اللہ رب العزت نے قبولیت کا پروانہ جاری ہی نہیں کیا، یا جن کی قبولیت جو ہے اس کی ضمانت نہیں دی۔ اعمال کر بھی رہے ہیں تو وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال کی اللہ رب العزت نے قبولیت کی شرط جو ہے وہ عائد کی ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے، یا قبولیت کا پروانہ جاری کیا ہے، یا وہ اعمال جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، ان اعمال کی طرف رغبت نہیں ہے۔ تو یوں اللہ والو ہماری پریشانیاں پھر بڑھتی جاتی ہیں جب ہم بھٹک جاتے ہیں، یا تو اسباب کے اندر ان کا حل ڈھونڈتے ہیں، اگر اعمال کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو وہ اعمال نہیں ہیں جو مسنون ہوں، وہ دوسرے من گھڑت جو ہے وہ اعمال ہیں۔ تو یوں پھر انسان کی جب پریشانیاں بڑھتی ہیں، تکلیفیں بڑھتی ہیں، تو انسان کے اندر پہ شیطان مایوسی بھی ڈالتا ہے، پھر انسان بنیادی طور پہ کمزور بھی ہے، جلد باز بھی ہے، پھر تھک بھی جاتا ہے، جلدی ہار بھی جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ میں نے اتنا تق و دو کی ہے، اتنے اعمال کی ہیں، اتنے اوراد و وظائف کی ہیں، یا اتنی میں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، میری تو بگڑی بن نہیں رہی، اور بسا اوقات انسان مایوس ہو کے، متنفر ہو کے اعمال جو تھوڑے بہت وہ کر بھی رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پریشانیاں رب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، تو لیکن اس کے لیے کیا ثابت ہو جاتی ہیں؟ دوری کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں، یا دوری کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ علیہ اس میں غلطی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، یا جو مبارک اعمال ہیں جن کو مسنون اعمال کہتے ہیں، ان کو ہم نے نہ پڑھا، نہ اپنایا، پھر نہ ہی جب پریشانیاں آتی ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اس پریشانی کے لیے ہم نے کون سا مسنون عمل کرنا ہے۔ تو اللہ یہی شعور جو ہے امت کے اندر اجاگر کرنے کے لیے شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش دن رات محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح امت جو ہے وہ من گڑت وظائف اور جھوٹے فضائل کے سحر سے، ہیجان سے باہر نکل آئے اور مسنون اعمال کی طرف آ جائے، کیونکہ جو مسنون اعمال ہیں ان کی منزل غلامی رسول ہے، اور غلامی رسول دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھ آپ سمیت دنیا میں کون پریشان نہیں ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ والو پریشانی ہے اس وقت موجودہ حالت میں، آپ حالت پریشانی کے اندر ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں
کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہوا ہے اور آپ کو پریشان کر رکھا، یا تو یہ صورتحال ہے، یا آنے والے حالات سے آپ ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے جب وہ محفوظ رکھے۔ تو چھوٹا سا عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے وہ کرتے رہو، اللہ رب العزت تجھے 70 بلاؤں سے جب وہ محفوظ رکھے گا، اور 99 پریشانیوں سے اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اور ان میں سے سب سے جو چھوٹی پریشانی ہے کہ اللہ تیرے قریب کسی غم کو نہیں آنے دے گا، کسی غم کو نہیں آنے دے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے یا وہ ذکر کیا ہے جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، یا ہمارے مسائل حل ہوں گے، یا آنے والے جو ناموافق حالات ہیں ان سے ہماری حفاظت ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے صبح اٹھتے علل صبح، یعنی دنیا کا کوئی کام کاج کرنے سے پہلے، کسی سے ہم کلام ہونے سے پہلے، علل صبح جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کب پڑھا؟ علل صبح، کسی سے کلام کرنے سے پہلے 10 بار پڑھا بستر سے اٹھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس نے 10 بار صبح یہ والی دعا پڑھی، اللہ رب العزت سارا دن زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جن پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے ان کا بھی علاج بتا رہا ہوں، جو تقدیر کی لکھی ہوئی پریشانیاں مستقبل میں آنے والی ہیں اللہ اس سے بھی اس عمل کے صدقے حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب صبح اٹھو تو واش روم میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بستر سے پاؤں نیچے رکھنے سے پہلے 10 مرتبہ آپ یہ پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اس دن آپ کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رات کو یعنی بعد نماز مغرب شام کو 10 مرتبہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العزت شیطان کے مکر و فریب سے، دھوکے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی شیطان آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کے مکر و فریب میں آ کے آپ کسی گناہ کے یا کسی غلطی کے مرتکب نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یوں اللہ والو جس نے علل صبح اپنے دن کے آغاز پہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، اس کا سارا دن محفوظ ہو گیا۔ اور جس نے رات کو مغرب کے بعد 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا تو وہ اس کی ساری رات جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے رات سوتے وقت بستر پہ لیٹ کر 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا وہ میرے غضب سے محفوظ ہو گیا، میرے غضب سے محفوظ ہو گیا۔ اب اللہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا، اگر آپ جاگ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو پڑھنے پہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ یعنی 10 سیکنڈ مشکل سے لگتے ہیں، چلو آپ 20 سیکنڈ لگا لو، ٹھیک ہے، 20 سیکنڈ میں آپ پڑھ لو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ تو 20 سیکنڈ کا عمل ہے، آدھے منٹ کا عمل ہے، آدھا منٹ آپ اپنی زندگی کو دینا سیکھ لو جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا ہے اور صحابہ نے اس امت تک پہنچایا ہے۔ کر کے دیکھ لو، آدھے منٹ کا عمل کرو اللہ والو سارا دن محفوظ، آدھے منٹ کا عمل جو ہے وہ شام کو کرو ساری رات محفوظ، آدھے منٹ کا عمل جو ہے وہ بستر پہ لیٹ کے کرو اللہ کے غضب سے بھی محفوظ رہو گے۔ کوئی انسان کی غلطی، کوئی خطا ہوتی جس پہ اللہ پکڑ کرنا چاہتا ہے اس پکڑ سے بھی محفوظ رہو گے۔ تو آج اللہ امت یہ آدھے منٹ کے عمل کو لے کر یا کر کے راضی نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کی سورت بقرہ اپنے پیر کے کہنے پہ پڑھنے پہ راضی ہے۔ آج امت اس حد تک حضور سے دور ہو گئی ہے اور اخلاقی طور پہ اتنی گر گئی ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ جو عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ کیا کہتے ہیں، ساڈی ہاں تے نہیں پیندا، ساڈی ہاں تے نہیں پیندا، یعنی ہمیں پسند ہی نہیں آتا معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ علیہ شافی پھر آج زمانے کے سامنے یہی سوال کر رہا ہے کہ تو نے 1.25 لاکھ پڑھ کے کون سے جھولی میں بیر ڈالے ہیں، ذرا آہ نہ سامنے،
تیرا سارا تقوی، ساری پرہیزگاری اگر شافی نے زمانے کے سامنے لیرو لیر کر کے نہ دکھا دی تو تب کہنا آ نا میرے سامنے ذرا آپ دعویٰ کر کہ میں نے پڑھا 1.25 لاکھ آیت کریمہ تو مجھے یہ ملا، تو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ ملنے کے بعد بھی تیرے ساتھ کیا ہوا. پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اسی طرح جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی یا اور صورتیں پیروں کے کہنے پہ پڑھتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی اللہ اللہ ہی ہے، یہ کہڑا گناہ دی گل ہے گی. بھائی اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے تو اعمال بھی در مصطفیٰ سے ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جس صورت کو چاہوں میں کہ جی اس میں اللہ اللہ ہی ہے، میں اس کو عمل بنا لوں اور اللہ میرے بنائے ہوئے عمل کو بھی قبول کر لے گا. نہیں، جب رب نے یہ عمل خود اپنے حبیب کو عطا کیا اور ان کے صدیق نے امت تک پہنچایا، یہ رستہ پسند نہیں آیا. اللہ والو، یہ اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی توہین ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی توہین ہے کہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو عمل اللہ نے خود بتایا ہے کہ علل صبح 10 بار پڑھ لو گے تو سارا دن زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ، شام کو پڑھ لو گے تو ساری رات زمینی اور آسمانی آفات و بلیات اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہو گے. رات سونے سے پڑھ لو گے تو میں پکڑ بھی نہیں کروں گا، میرے غضب سے بھی محفوظ ہوگے. اللہ خود بتا رہا ہے، جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے وہ خود بتا رہا ہے اور اپنے محبوب کی زبان سے کہلا رہا ہے اور اپنے محبوب کے صدیق کے ذریعے امت تک پہنچا رہا ہے. تو ہمیں وہ پسند نہیں آیا، نہ ہم نے اللہ کے کہنے کی قیمت لگائی، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پہنچانے کی قیمت لگائی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو روایت کرنے کی قیمت لگائی. ہم نے مول لگایا، قیمت لگائی تو رسالے دی. کیوں؟ روپیے 55 لگے سن، روپیے 55 لگے سن. یہ حدیث سننے پہ، سنانے پہ یا بزرگوں کے پہنچانے پہ کوئی پیسہ نہیں لگا. تیرے تک پہنچ گئی، تیری نہ لگی ہینگے نہ پھٹ گئی، تجھے اس کی قدر کیا ہونی تھی. تو جب اللہ کے نبی کی قدر نہ کی، صحابہ کی قدر نہ کی، راوی کی قدر نہ کی، بزرگان کی قدر نہ کی اور اللہ کے فرمان کی قدر نہ کی، تو رب نے پھر عرشوں سے آواز دی، پڑھدا جا تے تھلے لیندا جا، پڑھدا جا تے تھلے لیندا جا. پھر اللہ والا لوگ 5 سورتاں پڑھتے گئے، اجڑتے گئے، سورہ بقرہ پڑھتے گئے، اجڑتے گئے، آیت کریمہ پڑھتے گئے، اجڑتے گئے. میرے رب نے پھر ایسی چال چلی، ایسا میرے اللہ نے گھیر کے مارا کہ آیت کریمہ پہلی بار پڑھا تو کام ہو گیا تو منہ سے رالے ٹپ گئی کہ کام کیوں نہیں ہوندے. شافی کہندا کام نہیں ہوندے ہے، ساڈا کام ہویا کہ نہیں. ہمارے لڑکے کا ویزا نہیں لگ رہا تھا تو انج کر کے ویزا لگا. تیسرے دن ہماری لڑکی گھر آ کے بیٹھ گئی تھی، اسی ایک ہی ختم دلایا تو لڑکی گھر چلے گئی. شافی کہتا ہے نہیں، لڑکی گھر جان تو بعد کی ہویا ہے، ساڈا موضوع اے وے. منڈا بار جان تو بعد کی ہویا ہے، ساڈا موضوع اے وے. ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتے. ہم تو خود کہنے ہیں کہ اللہ تمہیں ایسے گھیر کے مارے گا کہ پہلی بار پڑھو گے تو کام ہو جائے گا، پٹری پہ چڑھ جاؤ گے. اب پٹری سے اللہ اترنے نہیں دے گا. اب ساری زندگی ہر کام کے لیے وظیفہ، ہر کام کے لیے وظیفہ. پھر اللہ رجت میں ایسا پھنسائے گا کہ تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. پھر اللہ 4 عذاب تیرے ساتھ چلائے گا کہ مالی تنگ دستی تیری جان نہیں چھوڑے گی، گھر سے بیماریاں کبھی نکلیں گی نہیں، گھر سے لڑائی جھگڑے، اولاد کی نافرمانی کے غم کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اللہ ایسا ذلت کا چوتھا نظام چلائے گا کہ تینوں رب ککھوں ہولا کر کے رکھ دے گا. شروع میں رب نے کیا کیا؟ پڑھا تو کام ہو گیا. تو لوگوں کا یقین بن گیا کہ لو جی شافی کہتا ہے کام نہیں ہوتے، کام تو ہوتا ہے. تو بھائی شافی تو خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کی چال ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا پکڑنے کا انداز ہے. کہ اللہ کہتا ہے میرا بتایا ہوا، میں نے کہا کہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو تو تمہارے اوپر زمینی آسمانی آفات و بلیات نہیں آئیں گی. میرے کہے کہ تیرے ہاں کوئی قدر نہیں ہے تو پڑھ. پھر پڑھا تو کام ہو گیا. ہم تو خود کہتے ہیں کہ کام ہوگا. کتنا کام ہوگا؟ 99.9%. کم تو بعد کی ہوئے گا. ہمارا موضوع یہ ہے. ہماری کہانی پہلے نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ ایک بار جس گھر میں شرائط کے بغیر وظائف پڑھنا شروع کر دیے کام ہوں گے. 99.9% ہے کہ کام ہوں گے. اس کے بعد اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارا موضوع یہ ہے.
ہمارا موضوع یہ ہے. تو اللہ بولو آج امت 2.5 گھنٹے کے لیے سورۃ بقرہ پڑھتی ہے یا 2.5 گھنٹے اس کے پاس سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے ہیں, اور آدھے منٹ کا عمل جو آمنہ کے لال نے بتایا ہے اس کو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اللہ بولو ہم نے ذلیل نہیں ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. جو اولاد اپنے ماں باپ کی نہ مانے وہ سکھ پاتی ہے. تو اللہ بولو بے نہیں, جب امت اپنے نبی کی نہیں مانتی تو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے اصل وجہ ہماری پریشانیوں کی, کہ جو لوگ اعمال والی زندگی کسی حد تک گزار بھی رہے ہیں, وہ اعمال وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے بتائی نہیں, جن کا اللہ نے سوال ہی نہیں کرنا, جو اللہ کے نبی کی سنت ہی نہیں ہے. اعمال کیا کر رہے ہیں؟ اگے شاہ دے, سجے شاہ دے, کھبے شاہ دے, کرنٹ شاہ دے, کوئی دبانے والا, کوئی لٹکانے والا, کوئی پلانے والا, کوئی ہوا کر کے پھینکنے والا, الٹے سیدھے کام جن کا کوئی نہ سر ہے نہ وہ جو کوئی پیر ہے. جن اعمال کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے, جن اعمال کے اندر اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے, جن اعمال کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا ہے, ان اعمال کو آج امت سن کے راضی نہیں ہے. ان اعمال کو اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سن کے, حضور کی امت جو ہے وہ سن کے راضی نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے علل صبح 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا, سارا دن زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اس کو میں محفوظ رکھوں گا. اور جس نے شام کو 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا, شیطان کے مکر و فریب دھوکے سے اس کو محفوظ رکھوں گا. اور جس نے رات سونے سے پہلے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا, اور وہ میرے غضب سے بھی محفوظ رہ جائے گا. حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر تھے, کسی غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے. تو جب چڑھائی آتی یا ڈلوان آتی, یعنی اونچائی آتی یا اترائی آتی, تو ہم باواز بلند تکبیرات پڑھتے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ڈلوان آتی تو ہم باواز بلند سبحان اللہ, یعنی باواز بلند اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہے تھے, تکبیریں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو جہاں قیام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سنتی نہیں ہے, جو بہری ہے, یا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو موقع پہ موجود نہیں ہے. تم تو اسے پکار رہے ہو وہو السمیع العلیم, جو جانتا بھی ہے اور جو سنتا بھی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی کہ اتنا باواز بلند یا اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی مشقت اور ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا عبداللہ بن قیس کو, ان کی کنیت ہے ابو موسیٰ, تو ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ نہ دوں, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور جو ہے وہ عنایت فرمائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت, نہ قوت ہے, لا حول نہ طاقت ہے کسی کے پاس, الا باللہ صرف اللہ کے پاس. کسی اور کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ قوت ہے مگر اللہ کے پاس, اور وہی بڑی عظمت والا ہے, وہی بہت اعلیٰ ہے, بلند پایا ہے, بلند درجے والا ہے. جب اللہ والو یہ پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جب یہ پڑھا جائے تو اللہ والو اس کلمے کے اندر اللہ نے شیطان کی موت کو رکھا ہے, شیطان کی موت کو رکھا ہے. جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اللہ نے شیطان کی موت کو رکھا ہے. شیطان کو اللہ نے, ابلیس کو جتنی بھی طاقت دی ہے, یہ اللہ نے ایسا کلمہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی کلمہ جو ہے وہ عطا کر دیا ہے کہ جب آپ ایک بار پڑھتے ہیں تو شیطان جلتا ہے, ایک بار پڑھتے تو شیطان جلتا ہے. تو اللہ نے تو 10 بار پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہر طرح کے شر سے جو ہے وہ محفوظ ہوگے. تمہیں میں ایک حصار کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دوں گا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا حصار تیرے گرد ہوگا, اور کوئی بھی بلا, کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی شر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضرت انس بن مالک, کون؟
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کتنی بار؟ 10 بار، اللہ اس کو ایسے کر دے گا کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو میں نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے اس میں بھی تعداد کتنی ہے؟ 10 بار، اور اس حدیث پاک میں بھی کتنی ہے؟ 10 بار۔ لیکن ساڈا 10 نال ہاں ہی نہیں پڑدا، سانو تو دسو حضرت صاحب کہ 11 تسمیاں کنج کرنیاں نے، روزانہ 7000 مرتبہ کنج پڑھنا ہے، تو حضرت صاحب بتائیں گے، وہ بھی بتائیں گے، پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ پڑھنے کے بعد ٹنگاں کنج کھڑیاں ہوئیاں سن، پھر یہ مجھے آپ بتاؤ گے؟ حضرت صاحب بس یہ انج پڑھیا پھر سی انج اجڑے، پھر یہ آپ مجھے بتاؤ گے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہ آپ مجھے بتاؤ نہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، جتنا فرما رہے ہیں بس اتنا کرتے جاؤ، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بقیہ جو وقت ہے قرآن کی تلاوت کو دو، رزق حلال کماؤ، اپنے گھر بار کی حفاظت کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، خوش زندگی جو ہے وہ بسر کرو۔ سارا دن خشکی والی زندگی بسر نہیں کرو کہ ہر وقت وظیفوں کے پیچھے لگے ہو، اور ملنی کائی شے قیامت تک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی میری دھمکی نہیں ہے یا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے کامیابی رکھی اپنے احکامات کے اندر اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر، یعنی کامیابی ہماری ہے شریعت مطہرہ کے اندر، کامیابی اپنی منمانی کے اندر نہیں ہے یا کسی اور کی زندگی کے اندر اللہ نے، یہ اعمال کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ 10 بار انس بن مالک روایت کرتے ہیں جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کو یوں پاک کر دے گا جیسے اس کی ماں نے آج جنا ہے۔ اب میں ان لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوں جو آگے ہمیں سناتے ہیں جی ہم تو وظیفے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو اے ثواب تھوڑا ہے؟ جب آپ نے 10 بار پڑھا تو آپ گناہوں سے یوں پاک ہو گئے، تو باقیہ وقت آپ نے بلندی درجات کے لیے پڑھنا ہے، تو بلندی درجات کے لیے استغفار کرو، وہ ہے ہی بلندی درجات کے لیے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ نبی کو حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بلندی درجات کے لیے۔ تو اگر جنت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتے ہو، حضور کا قرب چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ تمہیں وظائف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ثواب کے لیے بھی پڑھتے رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، وہ بھی جہالت دیاں اعلیٰ پنڈانے وڈیاں پنڈانے، صرف ان کے پاس جذبات ہیں، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی ثواب کے لیے آپ پڑھتے رہو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ آؤ 3 بار آپ نے پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ تیرے گناہ اتنے ہوں جتنے سمندروں کی جاگ ہے، تیرے گناہ اتنے ہوں جتنے درختوں کے پتے ہیں، تیرے گناہ اتنے ہوں جتنے ریت کے ذرے ہیں، تیرے گناہ اتنے ہوں جتنے بارش کے پانی کے قطرے ہیں، یا تیرے گناہ اتنے ہوں جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں خلا ہے۔ تو 3 بار یہ پڑھ لے بستر پہ جا کر سونے سے پہلے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ آؤ لائن تے، ہاں آؤ لائن تے، سوائے شرمندگی کے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ آپ تو میرے سامنے بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتے، رب کو کیا جواب دو گے؟ اپنے آپ کو گمراہ مت کرو کہ ہم اب ثواب کے لیے کرتے رہیں، ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ جبریل بننے کی کوشش مت کرو، فرشتہ بننے کی کوشش مت کرو، ناپاک قطرے سے بنے ہو، اپنی اوقات میں رہو اور رب کے سامنے عاجزی پیش کرتے رہو، رب تمہیں اٹھاتا جائے گا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر کے دکھائے گا زمانے کو۔ اور اگر رب کے سامنے فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے، جبریل کی لڑی ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، تو رب ایسا ذلیل کر دے گا کہ تمہیں کوئی بندہ کہہ کے بھی راضی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا کہ کتا، خارش والے کتے سے بھی اللہ بدتر کر دے گا۔ خارش والے کتے کو بھی کتے چھوڑتے نہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو تجھے زمانہ چھوڑ جائے گا، اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اور پرائے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ تو نے اللہ کو چھوڑ دیا، تو نے اللہ کے احکامات کو نیچا دکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو، سنتوں کو نیچا جو ہے وہ دکھایا۔ تو اللہ جو اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے 2-3 دلائل دی اور ثواب واسطے، باقی رہ گیا بلندی درجات، اس کے لیے استغفار کرو، درود پاک پڑھو، اور باقی رہ گیا بلندی درجات یا ثواب، تو کیا کسی کو پانی پلانا ثواب نہیں؟
کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا ثواب نہیں ہے، کسی کے کام آنا ثواب نہیں ہے، عشر زکات دینا ثواب نہیں ہے، تے بھیناں دا حصہ دینا ہاں نو لگی شمع آئیاں نے ہون، اے ثواب دا کام نہیں، زکات دینا ثواب دا کام نہیں، جہاد کرنا ثواب دا کام نہیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ثواب کا کام نہیں۔ اللہ والو، جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، تمہارے گھر میں مہمان آیا، ذرا جاگتے رہیے گا، یہ میں ان کا طبیعت سیٹ کر رہا ہوں جو مجھے آگے سے کہتے ہیں ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، انہوں نے صرف وظیفوں کو ثواب سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، تمہارے گھر مہمان آیا، نہیں مزہ آ رہا، کان چنگلی مارو ذرا، کیونکہ کافی دیر ہو گئے، کان بند ہو گئے وظیفے کر کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کون آیا؟ مہمان آیا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعظیم کی، 7 قدم اس کے ساتھ چلے، 7 قدم، میل نہیں کہہ رہا کہ گش پہ جاوے، 7 قدم تم اس کے ساتھ چلے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا احترام کیا، ادب کیا، تعظیم کی، اللہ جہنم کے 7 دروازے تیرے پہ بند کر دے گا۔ اللہ والو، یہاں سے حال سے میں اٹھ کے خانقاہ کے دروازے تک جاؤں تو یہ کوئی 15 قدم 16 قدم 20 قدم بن جانے ہیں، میں 7 قدم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے گھر میں مہمان آیا، تو خوش ہوا، اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے ساتھ 7 قدم چلا، اللہ جہنم کے 7 دروازے تیرے پہ بند کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے گھر مہمان آیا، تو رخصت کرنے کے لیے باہر نکلا، اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 8 قدم چلا، اللہ جنت کے 8 دروازے تیرے پہ کھول دے گا، جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ آؤ ثواب لی، یہ باتیں نظر نہیں آتی، یہ نبی کے فرمان نظر نہیں آتے، یہ اخلاقیات، یہ معاشرت نظر نہیں آتی، صرف تسبیح نظر آتی ہے، ایتھے ثواب لینا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر کے راضی نہیں ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کہ جو جتنا دیندار ہے اتنا ہی بد اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ شکایتیں دیندار گھروں سے آتی ہیں کہ انہوں نے زندگیاں عذاب بنائی ہیں۔ اگر عورت ہے تو وہ اتنی بد زبان ہوگی کہ سارے گھر کو ٹونک کے رکھیا ہوئے گا، اگر مرد ہے کوئی چلے لان والا یا تسبیحاں کرنے والا، انہیں سارے گھر کو ٹونک کے رکھے گا، محلے چ وقت انہیں لہدا پائے گا تو مسجد چ انہیں پخ لہدا پایا ہوئے گا، یعنی جہاں وہ ہوگا، بازار میں ہوگا تو وہاں وہ سکون نہیں لینے دے گا۔ تو اللہ والو، لوگ ایسے دینداروں کو دیکھ کے بدزن ہوتے ہیں۔ دیکھو میں خود کتنا بدزن ہوں، میں کسی کی کیا بات کروں کہ میں خود اتنا بدزن ہوں، میرے اپنے خیالات اتنے برے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، کیوں؟ میں سارا دن ان کو دیکھتا ہوں، ان کے اندر بھی جھانکتا ہوں اور ان کے گھروں کی کہانیاں بھی سنتا ہوں، تو پھر میں خود بدزن ہوتا ہوں کہ اللہ والا مجھے تو کیا سناتے ہو اپنا دین یا اپنا دیندار ہونا۔ دینداری وہی ہے جو حضور کی غلامی میں ہے، بس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اگر آپ کہتے ہو ہم وظیفے ثواب کے لیے کرتے ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ گھر میں مہمان آ جائے، کشادہ دل کے ساتھ اس کا استقبال کرو، اللہ کی رحمت آئی ہے، اور 7 قدم اس کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلو، اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، 8 قدم چلو گے اللہ جنت تیرے نام کر دے گا، 8 دروازے کھول دے گا، جس سے چاہے تو داخل ہو جا۔ گناہ معاف کروانے ہیں تو 3 بار استغفار کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ باقی مخلوق کی خدمت کرو، اچھے کام کرو، اللہ ثواب بھی دے گا اور درجات بھی بلند کرتا جائے گا۔ کیا صرف چلے لان سے ثواب ہے؟ صرف وظیفے کرنے میں ثواب ہے؟ یا لمبی لمبی تسبیحاں کرنے میں اسی میں ثواب ہے؟ ان کاموں میں ثواب کیوں نہیں نظر آتا؟ جو جتنا دیندار ہوگا چند کو نکال کے نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ عشر دیتے ہیں، نہ بہنوں کا حصہ دیتے ہیں، اور نہ گھر میں ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، بتاؤ ان کی دینداری کو تو میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ والو اللہ ان کی دینداری کو قبول کر لے گا۔ ہزاروں مثالیں ہماری خانقاہ کے اندر ہیں کہ جن ماں باپ نے اپنی بیٹیاں دینداروں کو دی، جتنے وہ ذلیل ہوئے ہیں اتنا دوسرا بندہ ذلیل نہیں ہوا، نہ وہ طلاق دیتے ہیں، نہ وہ جان چھوڑتے ہیں، اور نہ وہ بساتے ہیں۔ تو ہم نے دینداری، ہم نے دین اس طرح کا سیکھا ہوا ہے کہ بس عبادت کے ذریعے، بھائی نوٹ چھاپتے ہو نا سارا دن، اس کے پیچھے لکھا ہوا رزق حلال کمانا نہیں، ہن آواز نہیں نکلی، ہن پتہ چلا گیا ہے کہ شافی ہن تو نہیں پھڑن لگا ہے، تو نہیں پھڑی تے بڑی درد ہوندی ہے نا،
یا گردن پھڑی ہے تو بڑی درد ہوندی ہے تو شافی گردن نہیں پھڑدا، شافی تنی تو مروڑدا ہے. سمجھ آئی کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. او کیوں نظر نہیں آندا؟ 300 کا کھجوروں کا پیکٹ 650 کا بیچ رہے ہو، اس وقت اللہ یاد کیوں نہیں آیا؟ رات کو تسبیح کرتے تو بڑا اللہ یاد آتا ہے، وظیفے پڑھتے تو بڑا اللہ یاد آتا ہے. یہ جو 300 کا پیکٹ ہے، 250 کا 250 کا لے کر آئے ہو، 75 پہ اس میں منافع لے کے بھی تیرا دل نہیں بھرا، تجھے روزے داروں کے اوپر ترس نہیں آیا. کسی غریب کا بھی روزہ ہوگا، ریڑی والے مسکین کا بھی روزہ ہوگا. اگر میں ریڑی والا ہوں، مجھے 600 کا 650 کا خرید کے کھانا پڑے تو میری طبیعت رواں تھی ویسی. تو جو میرے پاس لینے کے لیے آ رہے ہیں، اب اللہ والوں جس گھر کے اندر 5-6 بھی افراد ہیں، وہ بندہ 650 کھجوروں کا پیکٹ لے کر آ کر رکھے گا، 2-2 4-4 سب کو آئیں گی، پیکٹ سارا اسی وقت ختم ہو جانا ہے. مجھے بتاؤ جو مزدور ہے، جو ریڑی لگاتا ہے یا تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ روزانہ 650 کی کھجوریں جو پیکٹ جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو بدبختو، تم نے دین کے نام پہ حضور کی امت کو ایک کھجور روزہ کھلانے کے لیے بھی ہے، اس سے بھی محروم کر دیا. ترانو سانو تسمیہ پڑھ کے سنان دے ہو، سانو تسمیہ پڑھ کے سنان نہیں. ہمیں رزق حلال کما کے دکھاؤ، پھر ہم جو تمہارا عقیدہ ہوگا ہم تمہارے عقیدے پہ آ جائیں گے، جو تمہارا کردار ہوگا ہم قبول کر لیں گے. ہمیں وظیفوں سے متاثر نہیں کرو. تو اللہ والو اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے سجاؤ، سنتوں سے سجاؤ. اللہ کو وہ بندہ پسند آئے گا جو نبی کی تصویر بن کے آئے گا. اللہ کو کون سا بندہ پسند آئے گا؟ جو اس کے محبوب کی تصویر بن کے آئے گا. اب دلہا کہے کہ دلہن کا میک اپ اس طرح ہونا چاہیے. کس طرح ہونا چاہیے؟ اس طرح ہونا چاہیے. یہ کپڑے ہونے چاہیے، اس طرح کی جیولری ہونی چاہیے، اس طرح کے جوتے ہونے چاہیے، اس طرح کا زیور ہونا چاہیے. یہ دلہے نے کہا مجھے دلہن یوں پسند آئے گی. دلہن اپنی منمانی کر کے اپنے حساب سے بن کر چلی جائے تو دلہے کو پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو جو بن سنور کے گئی، دلہے نے ہی قبول نہیں کی، مجھے بتاؤ اس کا بننا سنورنا کیسا رہا؟ سب برباد ہو گیا. اللہ بولو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھا، حامیم لا ینصرون پڑھا، انے واہ رات جو رضائی چ منہ دے کے رسالے پڑھے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا ملا کہ اللہ کو ہی پسند نہ آیا. ہمارا بننا سنورنا جس طرح دلہے کو پسند نہ آیا اپنی دلہن کا، تو ہمارا بننا سنورنا وظائف کے ذریعے اللہ کو پسند نہیں آیا. رب کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے؟ جو پیاسا ہے نا اس کو 1 گلاس پانی کا پلا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے تو مردے کو نئی زندگی دے دے گا، تو مردے کو نئی زندگی دے دے گا، مجھے اتنی خوشی ہوگی. اے نظر کیوں نہیں آندیاں حدیثاں؟ اے حدیثاں نظر کیوں نہیں آندیاں؟ صرف وہ پولیاں ثواب والی نظر آندیاں نے. یہ کام نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کام نظر کیوں نہیں آتے؟ اپنے گھر کے باہر جھاڑو دیا، اپنے گھر کے باہر جو آپ کا گھر کا فرنٹ ہے 30 فٹ ہے 25 فٹ ہے، جس طرح کنال کا جو ہے وہ 50 فٹ ہوتا ہے، اس گھر کے آگے آگے آپ نے جھاڑو دیا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جمعے والے دن تو نے غسل کیا، ٹھیک ہے، حضور کی سنت سمجھ کے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں وظیفوں کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ حضور کی غلامی کی ضرورت ہے، معاشرت کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے. ہمیں وظائف کا چورن بیچ کے یا اپنے جبریل کی لڑی کا ہونے کا شجرہ پڑھ کے متاثر نہیں کرو. شافی کسی سے متاثر ہونے والا، ہاں یہ چورن مجھے نہ بیچنا کبھی آج کے بعد، حضرت صاحب اس واہ سے پڑھنے ہیں. شافی کسی سے متاثر ہونے والا نہیں ہے. جو حضور کے محبت کی شراب پی لیتا ہے اس کو حضور کے علاوہ کوئی اور جچتا نہیں ہے. پھر حضور جچتے ہیں یا حضور کے غلام جچتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ پولا چورن جو ہے نا، یہ ہمیں نہیں بیچنا. یہ دہی بلے ہم نے نہیں کبھی کھائے کہ جی میں بڑا متقی ہوں تو میں بڑا پرہیزگار ہوں. ہم تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ناپاک قطرے سے بنے ہیں اور آج بھی ناپاک ہیں. اللہ اپنی رحمت سے پاک کر دے. بس جتنا کیا ہے پتہ نہیں اللہ کو وہ قبول ہونا بھی ہے نہیں ہونا، پسند آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. تو اللہ بولو ہم نے تو کیا بھی غلط ہے،
جو اللہ کے نبی کا رستہ تھا ہم نے وہ چھوڑ کے دوسرا کر لیا کہ بلائیں ٹلیں گی، پھر بلائیں کم ہوئی، بلائیں اور بڑھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اگلا انعام، جس دن اس نے پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علی الصبح، اللہ اس دن اس کو 70 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اس دن اللہ اس کو 70 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 99 امراض کی دوا ہے۔ کتنے امراض کی؟ 99 امراض کی دوا ہے، اور سب سے کم مرض کیا ہے؟ غم۔ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو گے تو اللہ آپ کو 99 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ ہے غم، وہ ہے فکر۔ اللہ تفکرات سے، اللہ سوچوں سے تجھے جو ہے وہ محفوظ فرما دے گا۔ وہ تفکرات، وہ سوچیں جو تجھے اندر ہی اندر کھائی جاتی ہیں، اندر ہی اندر تو گھل جاتا ہے غم کی وجہ سے، اللہ ان غموں سے تجھے آزاد کر دے گا اگر تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف علل صبح 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اور رات سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اللہ بولو یہ حق اور سچ کا سچا سودا لینا ہے یا 55 دا رسالہ لینا ہے؟ نہیں، اگر کہیں دے ہوتے اگلی جمعرات نو رسالہ 200 منگوا لینا، پیسے جمع کرواؤ ادھر عمران نو، تو اگلی جمعرات منگوا لینے ہیں، سب کو ایک ایک بانٹیں گے، بلکہ 55 دا منگا کے دس یا 155 دا بیچاں گے، 100 ساڑھا بھی نال ہوئے گا، ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جو کچھ میں پہنچا رہا ہوں یہ محض اللہ کی رضا کے لیے، یہ مفت ہے، اس کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ وہ چم چٹ کے لے کے جاؤ گے، الٹا 100 سانوی نال دے کے جاؤ گے۔ یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شرمندہ ہو کے فیصلہ کر لو تو تامی میں راضی ہاں، رضائی چ منہ دے کے فیصلہ کر لو تو تامی میں راضی ہاں، تے منہ تے دوپٹہ رکھ کے فیصلہ کر لو تو تامی میں راضی ہاں، اور اگر میری بات نہ مانو تو تب بھی میں راضی ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنی ہے یا ہم نے وظائف کی غلامی والی زندگی گزارنی ہے۔ بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں، اور میرا فرض ہے ہر دفعہ سمجھانا کہ اللہ نے کامیابی جو رکھی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی ہے وہ دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ سونا جو ہے جو غلطیاں ہم سے جانے انجانے میں ہو گئی ہیں اللہ درگزر فرمائے، اور بقیہ جو زندگی ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے حضور کی غلامی والے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خطائیں ہو گئیں شعوری طور پہ لاشعوری طور پہ اللہ سب کے اوپر درگزر فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور جن غلط رستوں پہ ہم چلتے رہے لاشعوری طور پہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور دوسروں کی اصلاح کرنے کا ہم سب کو ذریعہ بنا لے۔ وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں ہمیں سنتے ہیں پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو غم زدہ اللہ ان کے غموں کو دور عطا فرمائے، جو اپنی حاجات کی وجہ سے پریشان ہے اللہ لب کشائی سے پہلے ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہمارے التجاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت والی، خیر والی، سلامتی والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔